السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 10ویں سبق الدرس العاشر کی آخری مشق عربی میں ترجمہ کرو کے ساتھ۔ یہ بہت آسان سا ترجمہ ہے، کچھ خاص نہیں ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اسے۔ ہاں کچھ خاص چیزیں ترجمے کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن کچھ نئی باتیں آئی ہیں جو تمرین کے ضمن میں ہیں، پہلے وہ آئی نہیں ہیں لیکن اب ہمیں کچھ نئی سی لگیں گی، لیکن خیر اسے ہم ترجمے کے بعد دیکھیں گے۔ آئیے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ دوات سے بڑی ہے۔ ہذا کتاب، یہ بہت آسان سا، بہت پرانا ہو گیا یہ تو۔ یہ دوات سے بڑی ہے، اب یہ ہے ہذا اکبر من المحبرۃ۔ المحبرہ یہ بھی پہلے سبق میں آیا تھا، المحبرہ روشنائی رکھنے کی جگہ، دوات۔ یہ دوات سے بڑی ہے، ہذا اکبر من المحبرۃ، وہ کوا ہے، وہ بلی سے چھوٹا ہے۔ ذالک غراب، غراب کوا، قطۃ بلی، وہ بلی سے چھوٹا ہے۔ ذالک اصغر من القطۃ، ذالک کے بجائے ہوا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات پہلے میں نے بتائی تھی جب ضمائر آئے تھے کہ ہوا کا ترجمہ ہیا کا ترجمہ یہ اور وہ دونوں کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں پر ہوا ہی استعمال کرتے ہیں، تو ہوا اصغر من القطۃ، وہ بلی سے چھوٹا ہے۔ کیا تم اپنے بھائی سے بڑے ہو؟ هل انت اکبر من اخیک؟ حل یا گیا، یعنی بہت سے جو اسباق ہیں پچھلے گزرے ان سب کو جوڑ کر یہاں پر بتایا گیا ہے، ضمائر کا بھی استعمال، استفہام کا بھی استعمال، اور یہ اکبر اس میں تفضیل کا بھی استعمال۔ تو کیا تم اپنے بھائی سے بڑے ہو؟ هل انت اکبر من اخیک، اخن بھائی، اور جب اس کے اوپر من لگا دیا تو یہ اخی بن گیا، من اخیک۔ یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ راشد سے چھوٹا ہے، ھذا اصغر من راشد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چلیے ہم ہوا کا ہی استعمال کرتے ہیں، جس کو عام طور سے لوگ ہوا کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، اس لیے ہم زبردستی اس کا ترجمہ یہ کریں گے۔ یہ راشد سے چھوٹا ہے، ہوا اصغر من راشد، یہ طوطا ہے، یہ چھوٹا ہے، طوطا، ببغاء، ھذا ببغاء، یہ طوطا ہے، یہ چھوٹا ہے، ھذا صغیر یا ہوا صغیر، پھر سے ہم اسے لے آتے ہیں۔ وہ کوا ہے، وہ طوطے سے موٹا ہے۔ ذالک غراب ہوا اسمن من الببغاء، وہ کوا ہے، وہ طوطے سے موٹا ہے۔ ذالک غراب ہوا اسمن من الببغاء، لیمو کھٹا ہے۔ اللیمون حامض، حامض کھٹا، اور لیمو یہ آ چکا ہے لیمون۔ سیب میٹھا ہے۔ التفاح سیب اور میٹھا حلو، التفاح حلو، سیب میٹھا ہے۔ بلی سفید ہے، سفید ہے، سفید ہے، سفید ہے۔ القطۃ بیضاء، یہ بیضاء یہ پہلے آیا ہے، حمراء، صفراء، اور اس کے بارے میں بتلا بھی دیا گیا تھا کہ جب مؤنث کی خبر ہو یا مؤنث کی صفت آئے تو
فعلاؤ کا وزن ہوتا ہے یعنی بیضاؤ، اور اگر یہ مذکر کے ساتھ آئے تو پھر یہ ابیض بن جاتا ہے، افعلو کا وزن ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی تنوین نہیں آتی ہے، چونکہ یہاں پر ابھی تازہ تازہ ہم نے بتایا کہ افعلو کے وزن پہ جو لفظ آئے گا اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے بلکہ ایک ہی پیش۔ تو القطۃ بیضاء، کتا کالا ہے، الکلب اسود، یہ دیکھیے مذکر کے لیے آ گیا، سوداء اگر بلی کے ساتھ ہوتا مثلا تو القطۃ السوداء، اور یہاں پر ہے یہ کتے کے ساتھ، الکلب یہ مذکر ہے تو الکلب اسود، کتا کالا ہے۔ ممبئی کلکتے سے بڑا ہے، ممبئی، ممبئی اکبر من کالکوتا، دونوں میں سے کسی پر الف لام نہیں لگتا ہے، ان دونوں شہروں کا نام پہلے آ چکا ہے۔ ممبئی اکبر من کالکوتا، کشمیر جموں سے خوبصورت ہے، کشمیر بھی آیا ہے، اس پر بھی الف لام نہیں، تو کشمیر اجمل من جموں، کشمیر، اس کے اوپر ایک ہی پیش، یہ بات بھی آ چکی کہ جتنے شہروں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، گاؤں کے، شہر کے، ملک کے، یہ جو نام ہیں یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں اور ان پر ایک ہی پیش آیا کرتا ہے، جیسے مؤنث نام پر ایک ہی پیش آتا ہے ویسے ہی ان پر بھی ایک ہی پیش آتا ہے۔ تو کشمیر اجمل من جموں، کشمیر جموں سے خوبصورت ہے۔ تمہارا بھائی تم سے موٹا ہے، تمہارا بھائی، اخن من بھائی تو اخو کا، اخو کا، اسمن من کا، تم سے، تمہارا بھائی تم سے موٹا ہے، اخو کا اسمن من کا، ہماری کتاب رشیدہ کی کتاب سے عمدہ ہے، ہماری کتاب یہ بہت پہلے آیا، ضمائر کا استعمال، کتابنا عمدہ، جید، اور اس کا اسم تفضیل اجود، تو کتابنا اجود من کتاب رشیدۃ۔ اب آئیے ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ نئی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے، کیا تم اپنے بھائی سے بڑے ہو، کیا تم اپنے بھائی سے بڑے ہو، اخن کے معنی ہوتا ہے بھائی، حل انت اکبر من اخی کا، یہ اخن تھا، اس کو یا بھی لگا دیا گیا، اس کے بعد کاف لگایا گیا ہے، جو ضمیر یعنی جو نویں سبق میں آیا تھا، ہو ہا کا کی یا نا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اخیر پر، ان کے آخری حرف پر یا تو زبر یا زیر یا پیش آئے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تین ہی حرکتیں ہیں عربی زبان میں، کہ یا تو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ یہ بات پہلے آئی تھی کہ جب دو کلمے ہوں یعنی دو لفظ ہو اور اس میں ایک سے دوسرے کی خبر معلوم ہو رہی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، اس میں دونوں کے دونوں اسم ہو، کوئی حرف نہ ہو، تو دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پر پیش ہوتا ہے اخیر میں۔ تو کبھی کبھی یہ پیش ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حرف، کسی کلمے کے اوپر، کسی لفظ کے اوپر کوئی حرف جار لگا دیا۔ حرف جار کے اوپر تفصیلی بحث گزر چکی ہے، ایک مستقل سبق اسی پر ہم نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، حروف جارہ سے متعلق، تو وہ زیر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں زبر آتا ہے، جملے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں زبر آ جائے، ایسا کوئی لفظ یعنی ایسی کوئی ساخت، ایسا کوئی انداز نہیں آیا ہے کہ اس کے آخر میں زبر آئے، لیکن پھر بھی ہم جان لیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ بس آیا، جیسے کتابن ہے تو ہذا کتابن، یہ سیدھا سا جملہ بن گیا، ہذا کتابن، یہ کتاب ہے۔
یہ تو ہو گئی رفع کی حالت، کتابن پیش آیا، یہ دوات سے بڑی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. ھذا اکبر من المحبرۃ، یہ دیکھیے محبرۃ ہے، اس سے پہلے من لگا ہے تو اس نے تا کے نیچے زیر لگا دیا، محبرتی، المحبرتی، من المحبرتی. کتابن میں یہ مرفوع تھا، یہ بھی اس وجہ سے کہ یہ خبر ہو رہی تھی، اور یہاں پر من المحبرتی اس وجہ سے کہ اس سے پہلے من لگ گیا، اس لیے من المحبرتی. یعنی صرف زبر زیر پیش کی تبدیلی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں زبر زیر پیش نہیں بلکہ کسی اور انداز پر تبدیلی ہوتی، کسی حرف کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ حرف بھی الگ الگ انداز میں بڑھتا ہے گھٹتا ہے. یہاں پر دو لفظ ہیں جو زیادہ تر استعمال ہونے والے ہیں، ویسے میں انہی کو بیان کرنا ہوں، ورنہ ایسے الفاظ اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر اس سبق کو سمجھنے سے متعلق صرف دو کا تذکرہ. ایک ہے ابن، اس کے معنی باپ والد، اور ایک ہے اخن بھائی. یعنی جب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو یا یہ خبر بن رہا ہو یہ لفظ ابن، تو اس کو کیسے رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ میں کوئی اور لفظ مل رہا ہو ساتھ میں. تو یہ دو لفظ ہیں ابن اور اخن. دیکھیے اگر یہ مضاف ہو، یعنی یہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہو اور اس میں آپس میں کاکے کی راریری نانینی کی نسبت ہو، مثلا اس کا باپ اس کے والد، تیرا باپ تیرے والد، راشد کا ابا. ایسے ہی اخن ہو گیا تو راشد کا بھائی، حامد کا بھائی، ہمارا بھائی، اس کا بھائی. اس طرح کا جب یہ جوڑ ہو، یعنی اس کو مضاف بنایا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ میں کوئی مضاف الیہ ہو، یعنی دونوں کے درمیان کا کے کی را رے ری نا نے نی کی نسبت ہو، تو پھر اس کا اعراب جب اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہو یا اس کی کوئی خبر لائی جا رہی ہو اور یہ مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں ہو، تو کیا کرتے ہیں، واو لے آتے ہیں اس کے ساتھ میں. ابن تھا جیسے تو اس کو ہم نے ابوہ بنا دیا، اس کا باپ، ابوہ، ابو راشدن، ابو بکرن، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، تو ابو بکرن. اور اگر کو زیر دینا ہو تو زیر دینے میں کیا کرتے ہیں، ساتھ میں یا لگا دیتے ہیں. تو ابی جو ابن تھا وہ ابی بن گیا، اور ابی بکرن، ابی ہی. دیکھا ہوگا آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حدیثوں میں آتا ہے، بسا اوقات یا کے ساتھ آ جاتا ہے ابی بکر، جیسے عن لگا دیا وہاں پر، تو ابی بکر، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ. اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو واو کے ساتھ ابو بکر، ابو حنیفہ، ابو عثمان. ایسے ہی لفظ ہے اخن، تو اخن کے ساتھ بھی وہی ہے کہ یہاں پر بھی واو لگا دیتے ہیں، جیسے ھذا اخو راشد، یہ راشد کا بھائی ہے. اور اس کو جب زیر اس کے اوپر دینا ہو، یعنی اس کے اوپر ہم نے حرف جارہ لگایا ہے، تو مثلا ھذا الکتاب لاخینا، یہ کتاب میرے بھائی کی ہے، یہ کتاب میرے بھائی کی ہے، ایسا بنا دیا جاتا ہے. اور ایک دوسری حالت جو نسب کی حالت میں ہے، وہ ابھی چونکہ مثال آئی نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. مثلا ابا کا الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی پیش کی حالت میں واو بڑھا دیتے ہیں، الف کی زبر کی حالت میں الف بڑھا دیتے ہیں، اور یا کی حالت میں زیر بڑھا دیتے ہیں، ابن اور اخن دونوں پر. ہم یہ جانتے ہیں کہ پیش کو ہی تھوڑا زیادہ کھینچ دیا جائے تو وہ واو بن جاتا ہے، زبر کو تھوڑا زیادہ کھینچ دیا جائے تو وہ الف بن جاتا ہے، اور زیر کو تھوڑا زیادہ کھینچ دیا جائے تو یا بن جاتی ہے. یہ اس مناسبت سے بس اس کو ہم یاد رکھیں، اور جہاں پر ایسی شکل ہو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ واو یا الف یا ہمیں لگانا ہے. استعمال کرتے رہیں گے تو خود ہی سمجھ میں
آ جائے گا قاعدے کا بوجھ ڈالے بغیر. بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر واو کے اگر اس کے اوپر کوئی حرف جر لگ جائے تو یا بن جاتی ہے، جیسے ابی، اخی. اور اگر حرف جر نہ ہو، یوں ہی یہ خبر کی حالت میں ہو تو اس کے اوپر واو بنا دیتے ہیں ساتھ میں اس کے، تو ابوہ، اخوہ یا اخو راشدن. اور اگر زبر کی حالت ہو، مثلا میں نے ابو بکر کو دیکھا، رأیت ابا بکرن، رأیت ابا بکرن، میں نے ابو بکر کو دیکھا. اردو میں تو وہی رہے گا لیکن عربی میں ابا بکرن کرنا پڑے گا. ایسے ہی اخا حامدن ہم آپ کر دیجئے، رأیت اخا حامدن، میں نے حامد کے بھائی کو دیکھا. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.